سے آپ باہر سیٹ کر دینے کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. پیچھے والوں کو دقت ہو رہی ہے. موٹر سائیکل والے اپنی گاڑیاں اسٹینڈ پر ہی لگائیں. ادھر ادھر لگانے کی وجہ سے گاڑیاں گم ہو رہی ہے. آپ گاڑیاں گم ہونے سے بچانے کے لیے آپ اپنی گاڑیاں اسٹینڈ پر ہی لگائیں. جہاں پر کمیٹی کے لوگ وہاں موجود ہیں آپ اسی اسٹینڈ میں گاڑیاں لگائیں. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. سوئے دشت و دمن تاریک سائباں تو چلا ہے کہاں چھوڑ کر گلستاں. کیوں تجھے راس آئی ہے فصل خزاں. تو جدھر ہے رواں خار ہے بس وہاں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. میں نے مانا ابھی تو معمر نہیں. موت کا وقت لیکن مقرر نہیں. دار فانی ہے رستہ کوئی گھر نہیں. تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں. تو مسافر ہے دنیا ہے ایک سائباں. آج کے نوجوان سن لے میری فغاں. بال انگریز جیسے کٹائے ہوئے مونچھ حد سے زیادہ بڑھائے ہوئے اور داڑھی کو بالکل مڈائے ہوئے. کیا مسلمان کے ہیں یہ شایان شان.
آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ، اونچے اونچے محل جو بنائے ہیں یہ گھر نہیں در حقیقت سرائے ہیں یہ، ہرگز اپنے نہیں ہے پرائے ہیں یہ، بعد تیرے کوئی اور ہوگا یہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش، عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش، پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش، تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں، تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر، داڑھی رکھنا بہت ہی ہے مشکل مگر روز محشر یہ آقا نے پوچھا اگر، میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، میری صورت میں کیا نقص آیا نظر، کیا کہے گا جواباً بتا تو وہاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، آج جلسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان سڑکوں پر گھومتے رہتے مستی کرتے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، نفس کی قید سے خود کو آزاد کر، بیٹھکوں میں نہ یوں وقت برباد کر، نفس کی قید سے خود کو آزاد کر، اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر، اپنے خلاق کو بھی کبھی یاد کر، دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہرباں، دیکھ تجھ پر ہے وہ کس قدر مہرباں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں، آج کے نوجوان سن لے میری فغاں۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں۔ آج کا پروگرام 25 دسمبر کی تاریخ کو منعقد ہوا تھا۔ 12 بجے کے بعد انگریزی کیلنڈر چینج ہو جاتا ہے، 25 کے بعد اب 26 دسمبر کی تاریخ بھی آ چکی۔ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی سردی ہے، اور سردی کے اس موسم میں اس علاقے کے باہمت بزرگوں اور نوجوانوں نے بہت بڑا خطرہ مول لے کر کے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا، اور الحمدللہ پروگرام بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ میرے بھائیوں، 25 دسمبر کی تاریخ
दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार के नाम से पहचानी जाती है। दुनिया में एक मजहब है, ईसाई मजहब। उस मजहब के मानने वाले अपने आप को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, अपने आप को नसरानी कहते हैं। उनका ये अकीदा है, उनका ये बिलीफ है, उनकी ये आस्था है कि 25 दिसंबर की तारीख को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह। और वो ये भी अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर इतना पावर था, इतनी शक्तियां थी, इतनी ताकत थी कि वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की खुदाई में, उसकी उलूहियत में वो शामिल थे। वो हजरत ईसा को भी एक तरीके से अल्लाह के बराबर करार देते। मैं मुनासिब समझता हूं, चूंकि क्रिसमस के त्यौहार पर हमारे बहुत सारे मुसलमानों के वो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनके बच्चों से क्रिसमस का त्यौहार मनवाया जाता है। बड़े शौक से मुसलमान औरतें अपने बच्चों को सांता क्लॉज बनाती हैं। स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं और उसमें यह दिखाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरीके से पैदा हुए हैं, और मासूम बच्चों के दिल और दिमाग में यह डाला जाता है कि जीसस या ईसा ये सन ऑफ गॉड हैं, ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊजुबिल्लाह, अल्लाह ने उनको जन्म दिया। मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर को मैं जिस मौजू पर आपके सामने बोलूंगा, उस मौजू पर आने से पहले कुरान करीम के 16वें पारे को हम खोलते हैं और सूरह मरियम की रोशनी में हम देखते हैं कि हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, और कुरान क्या कहता है ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। चुनांचे जब हम कुरान का 16वां पारा खोलते हैं, सूरह मरियम की आयतें देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर के आयत नंबर 37 तक तकरीबन 21-22 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया बयान करते हैं। और यही वो आयतें थीं जो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार में पढ़ी थी। और इन आयतों को जब ट्रांसलेट किया गया और हबशा के बादशाह ने जब इन आयतों का तर्जमा सुना तो वो रोने लगा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और उसने अपने हाथों में तिनका उठाया और जमीन पर लाइन खींची और कहा कि अल्लाह की कसम, ईसा इब्ने मरियम का मकाम जैसा कुरान ने बताया है उससे ज्यादा नहीं है, यही मकाम सही है जो अल्लाह ने कुरान में बयान। और बाद में वो बादशाह ईमान भी ले आया। और आपको शायद ये मसला मालूम हो कि हम लोग जो जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल दिल्ली में हुआ, किसी का इंतकाल मुंबई में हुआ, और आप कटिहार के हसनगंज में इटवा में अगर आपको मालूम हुआ बहुत बड़े अल्लामा का, बहुत बड़े मौलाना का इंतकाल हुआ और आप यहाँ पर उनकी जनाजा गायबाना पढ़ते हैं, आप पूछ लीजिए उलमा से कि जनाजा गायबाना पढ़ने की जो दलील है वो दलील यही है कि जब हबशा के उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा के साथ जनाजे की नमाज पढ़ाई थी। इकलौता ये गायबाना जनाजा था जो अल्लाह के नबी ने हजरत नजाशी का पढ़ाया था। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर आदमी का जनाजा गायबाना नहीं पढ़ना चाहिए। जो बड़ा आलिम हो या कोई ऐसा इंसान हो जिससे समाज और मुसलमानों की सोसाइटी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचता हो और वो नेक हो, दीनदार हो, ऐसे इंसान का जनाजा गायबाना पढ़ना चाहिए। हर किसी का जनाजा गायबाना पढ़ना ठीक नहीं है। ये बहुत सारे उलमा का ये फतवा है। तो मरियम, सूरह मरियम की आयतें जरा आइए हम देखते हैं
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ہر آیت بہت خوبصورت ہے، مگر سورہ مریم کو جب پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت ردم ہے، ایک بہت خوبصورت لے ہے، ایک بہت خوبصورت انداز ہے۔ کسی اچھے قاری کی آواز میں جب آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں تو اگرچہ آپ کو عربی نہ آتی ہو، آپ شیرسابادی زبان جانتے ہیں، بنگلہ زبان جانتے ہیں، عربی نہیں آتی آپ کو، مگر آپ، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ یوٹیوب پر جائیے اور کسی بھی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت آپ سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی روح سرشار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ اس سورت کریمہ کا اعجاز ہے، اس سورت کریمہ کی خاصیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو کتاب میں مریم کو، وہ مریم جو بہت اللہ والی تھی، بہت اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، جو 24 گھنٹے بیت المقدس میں رہا کرتی تھی۔ مریم اپنے آپ کو بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو ایک کونے میں، ایک گوشے میں الگ کر لیتی ہیں اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، مریم آپ کو سبق دے رہی ہیں کہ عورت بھی اللہ والی بن سکتی ہے۔ مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مسجد کا ایک کمرہ پکڑ کر کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں، اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ادا نہیں کر پاتی۔ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، دن چھوٹا ہو چکا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں بڑی ہیں، دن چھوٹا ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو بڑی آسانی سے نفلی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ جو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ چاہیں تو وہ روزے اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، مگر میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے اندر وہ شوق ہی نہیں ہے، وہ جذبہ ہی نہیں جو مریم کے اندر تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو جب مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مسجد اقصیٰ کے، بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں چلی گئی۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مریم نے اپنے بیچ میں اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ لگا دیا، پردے میں رہ کر کے وہ اللہ کی عبادت کرنے لگیں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ہم نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور جبریل ایک انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں مریم کے پاس آئے۔ مریم اکیلی ہے، مریم بند کمرے میں، کمرہ لاک ہے، اور اچانک ایک خوبصورت انسان، ایک مرد مریم کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت کا ری ایکشن کیا ہوگا ایسے موقع پر؟ ایک دیندار عورت کسی غیر مرد کو تنہائی میں دیکھے گی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیے مریم کا ری ایکشن کیا تھا۔ اللہ کہتا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم فوراً ڈر گئیں اور کہنے لگی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ان کنت تقیا، اے انسان، اے آنے والے مرد، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے دور ہو جا، میرے قریب نہ آنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ مریم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی مرد ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ مریم نے اس کو اللہ کا نام لے کر کے اس کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اللہ کا خوف یاد دلایا۔
गुनाह के मौके पर अगर अल्लाह याद आ जाए तो ये दिल में ईमान के जिंदा होने की निशानी। अगर गुनाह के टाइम अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए और इंसान गुनाह से अपने आप को बचा ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा गुनाह करने जा रहा था, शराब पीने जा रहा था, जिना करने जा रहा था, कोई भी गलत काम करने जा रहा था, अगर गुनाह का इरादा कर रहा था और अल्लाह के डर से अगर उसने गुनाह को छोड़ दिया तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। मेरे फरिश्तों इसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये तो गुनाह करने जा रहा था, ये तो शराब पीने जा रहा था, ये तो जिना करने जा रहा था, ये तो गलत काम करने जा रहा था। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से इस गुनाह को छोड़ा है, लिहाजा इसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। ये नेकी का हकदार है, ये गुनाह का हकदार नहीं। पता ये चला मेरे नौजवान साथियों, आज जहां जहां भी जिना के अड्डे कायम हो रहे हैं, जहां जहां गलत काम हो रहे हैं, शराब पी जा रही है, नशा हो रहा है, बदकारी हो रही है, बेहयाई हो रही है, बेपर्दगी हो रही है, बदकारी हो रही है, जितने गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की असल वजह यह कि इंसान अल्लाह का खौफ अपने दिल से निकाल चुका है। और माफ करना, चेहरे पर दाढ़ी रखना नबी का तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखने वाला परहेजगार है। घर से नकाब में निकलने वाली औरत बहुत अच्छा काम करती है कि नकाब में निकल रही है, मगर नकाब में निकलना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसके दिल में अल्लाह का डर है। मेरे प्यारे साथियों, कितने जिना के वाकयात हुए जो नकाब पोश लड़कियों ने होटलों में जाकर के याशियां की हैं, कितने गलत काम हुए जो चेहरे पर दाढ़ी रखने वालों ने और माथे पर सजदे का निशान रखने वालों ने वो गलत काम किए हैं। इसलिए याद रखना, दाढ़ी की अहमियत अपनी जगह है, नकाब की अहमियत अपनी जगह है, नमाज की अहमियत अपनी जगह है। जब तक अल्लाह का डर ना हो, जब तक अल्लाह का खौफ ना हो, तब तक इंसान गुनाहों से नहीं बच सकता। गुनाह से बचना है, अल्लाह का डर होना जरूरी। और अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? जब अल्लाह को जानेंगे आप। जितना अल्लाह के बारे में जानेंगे, जितनी अल्लाह के बारे में आपको नॉलेज होगी, उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं। यहां उलमा से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं है जो मदरसे से पढ़े हुए लोग हों, यहां मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ही मुराद नहीं है, बल्कि उलमा का मतलब जो जितना अल्लाह को जानेगा, जिसके पास अल्लाह की जितनी नॉलेज होगी उतना वो अल्लाह से डरेगा। इसीलिए हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को नसीहत की तो पहले उसको अल्लाह का मकाम याद दिलाया। आज अपने बच्चों को कौन अल्लाह के बारे में बताता है? हमारा बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, हम सिखाते बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, ये सिखाते अपने बच्चों को। हमारा बच्चा कभी अपने मुंह से दुआएं सुनाए, ये हमारी तमन्ना नहीं है। रात में हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, अगर हम कोशिश करें, मैंने 2.5 साल की 2-2 साल की बच्चियों के मुंह से सुना है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, तो रात में बिस्तर पे जाती हैं, माँ कहती है बेटा दुआ सुनाओ। 2 साल की बच्ची तोतली जबान में अपनी माँ से कहती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। 2 साल की बच्ची वो दुआ सुना। आप जो तरबियत देंगे मेरे प्यारे साथियों, वो बच्चे आपके वही सीखेंगे, वही उसी पर अमल करेंगे। और सिखाने की सबसे बेहतरीन जो उम्र होती है वो बचपन की होती है। बच्चों को आपने बचपन से नमाज की आदत डलवा दी, इंशाअल्लाह जवानी में नहीं छूटेगी। बच्चों को बचपन में आपने कुरान का हाफिज बना दिया, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी कुरान को याद रखेगा। बच्चों को बचपन में आपने तौर तरीका सिखा दिया, सारी जिंदगी उसको याद रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो क्या कहा? या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, याद रखना अल्लाह ताला
اتنا پاورفل ہے اور اتنا نالج رکھنے والا ہے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے کوئی غلط کام کیا، تو نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، زمین کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، کسی پہاڑ کے چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا۔ وہ رائی کے دانے کے برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی، اللہ کی نالج سے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا کمرہ بند کر لینے سے، تیرے کمرے کی لائٹ آف کر دینے سے، تیرے اپنے موبائل کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دینے سے، تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ختم کر دینے سے تیرے گناہوں پر پردہ پڑ گیا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہے تو اللہ کو بیوقوف بنا لے گا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کو سب پتا ہے۔ اس لیے اگر گناہوں سے بچنا ہے اللہ کو پہچانو میرے پیارے ساتھی۔ حضرت مریم کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے انسان میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، میرے قریب نہ آنا، میرے پاس نہ آنا۔ اچھا، فرشتوں کے اندر شہوت نہیں ہوتی؟ حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے ہیں مگر جبریل فرشتے ہیں، اور فرشتے کے اندر کبھی ڈیزائر اور شہوت اور خواہش نہیں ہوتی۔ مرد کے اندر، انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ کوئی کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر اس کے سامنے عورت آئے گی تو جو ایک مرد کی جو کے اندر جو فطری طور پر عورت کو پانے کی جو طلب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں پیدا ہو۔ کوئی مرد اگر یہ کہتا ہے صاحب، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بڑا وائرل ہوا تھا ایک معاملہ، انہوں نے پڑوسی ملک میں جب ان کا دورہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مرد کے سامنے کوئی عورت میک اپ کر کے بیٹھی ہے اور کافی دیر تک اس کے سامنے بات چیت کر رہی ہے اور مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب کہ وہ مرد گڑبڑ ہے، اس کو اپنا علاج کرانا ہے۔ بڑا بوال ہوا تھا اس کے اوپر، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بات کہی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتوں سے اختلاف بھی ہے لیکن بہت ساری باتیں ان کی صحیح ہیں، یہاں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو بیچ میں تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اگر ایک غیر مرد، ایک عورت غیر مرد سے اکیلے میں ملے گی، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنے جا رہی ہوں، مولانا صاحب کی حال چال لینے جا رہی ہوں، عالم صاحب ہے، یہ تو بڑے نیک ہے، تقریر کرتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، اگر ایک عورت ایک مرد تنہائی میں ملیں گے، چاہے وہ مرد اس دور کا سب سے بڑا پرہیزگار انسان ہو اور وہ عورت اس دور کی اللہ کی ولیہ ہو، نیک عورت ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ملیں گے، اللہ کے نبی فرماتے الا وثالثہما الشیطان، تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے میرے بھائی۔ کلاس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے، لڑکی بھی پڑھ رہی ہے، جوان لڑکا جوان لڑکی، پڑھائی کم ہوگی، وہاں پہ بدکاری اور زناکاری زیادہ ہوگی۔ آج آپ جا کے دیکھیں، ابھی آج کی نیوز آپ کو بتا رہا ہوں، کرسمس کا تہوار منا کر کے ایک عورت لڑکی آ رہی تھی چنئی کے اندر ایک کالج کے اندر، اسی کالج میں بریانی بیچنے والا ایک نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے اور اس کو زخمی بھی کرتا ہے۔ بعد میں جب معاملہ سامنے آیا، پولیس کیس بنا، بڑا بوال ہوا، اب شاید اس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے اندر شہوت کا جو شیطان ہے وہ کب بیدار ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت جب جوان ہو جائیں ان کو نکاح کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی شہوت کا صحیح استعمال ہو، غلط دشا میں وہ قدم نہ اٹھائیں، غلط رخ پر وہ نہ جائیں۔ حضرت مریم نے جب یہ کہا کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اب حضرت جبریل نے کیا جواب دیا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا اے مریم تو غلط سمجھ رہی ہے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھ کو یہ خوشخبری دے دوں کہ تجھے بہت جلد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بہت نیک بچہ، بہت پاک صاف بچہ، بہت اچھا بچہ۔
اچھا آپ نے غور کیا ہوگا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بچے کو رونا ضروری بھی ہے. بچہ نہیں روتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. بعض بچے نہیں روتے ہیں تو بعد میں بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بعض بچے تو بول ہی نہیں پاتے اگر پیدائش کے سمے وہ نہیں روتے ہیں. مگر اللہ کے نبی فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے، چوٹ پہنچاتا ہے. شیطان اسے مارتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے. اور شیطان دنیا کے ہر بچے کو مارتا ہے، مگر ایک بچہ ایسا تھا جس کو شیطان مار نہیں سکا، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ مریم کا بچہ تھا. اس کا نام عیسیٰ بن مریم تھا. حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے تجھے غلامً زکیہ، جو بہت نیک بچہ ہوگا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں تو کنواری ہوں، میں تو ورجن ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، آج تک کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے، اور نہ میں زناکار عورت ہوں، میں بدکار عورت ہوں، یہ بچہ کیسے مجھے پیدا ہوگا؟ قال کذالک، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہیں بچہ پیدا ہوگا. قال ربک هو علی حی، آپ کا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بغیر باپ کے پیدا کرے گا تاکہ وہ بچہ دنیا کے لیے ایک نشانی بن جائے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر کے رہے گا. اب مریم پریگننٹ ہو گئی. اب یہ وضاحت قرآن میں نہیں ہے کہ یہ پریگننسی پورے 9 مہینہ رہی یا چند دن رہی. فَحَمَلَتْهُ، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے. مریم کو حمل ٹھہر گیا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور جب مریم نے یہ دیکھا کہ پیٹ زیادہ پھول گیا ہے اور اب لوگ سوال اٹھائیں گے، مریم وہاں سے بہت دور نکل گئیں، آبادی سے دور چلی گئیں، مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئیں تاکہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور مریم اپنے حمل کے ساتھ، اپنے پیٹ کے بچے کے ساتھ مسجد اقصیٰ سے دور چلی گئیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، جب درد ذے کا ٹائم آیا، جب لیبر پین کا ٹائم آیا، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، حضرت مریم مجبور ہو گئیں، تڑپنے لگیں اور ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کے وہاں پہنچ گئیں. درد ذے نے ان کو مجبور کیا، وہ ایک پیڑ کے پاس پہنچ گئی. بچے کی پیدائش کا ٹائم ہے، مریم کنواری ہے، ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. مگر مریم کو اس بات کی فکر ہے کل جب یہ بچہ جنم لے گا میں دنیا کو کیا بتاؤں گی، میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی. ایک پاک دامن عورت، ایک نیک عورت، ایک دیندار عورت اپنے چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ، اپنے بدن کی جویلری سے زیادہ، اپنے کپڑوں سے زیادہ اپنے کیریکٹر کی، اپنے کردار کی فکر کرتی ہے. میرے بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، مریم کو چنتا ہے میرے کیریکٹر پر لوگ سوال اٹھائیں گے، میں کیا بولوں گی. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، مریم کہنے لگی کہ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کوئی میرا نام تک نہ جانتا، میں بھولی بسری کہانی بن گئی ہوتی، لوگ میرا نام تک نہ جانتے. یہ کون سی مصیبت میرے سر پہ آ گئی. اے مریم، یہ میں تو کیا جواب دے گی لوگوں کو؟ اے کاش اے مریم تم مر گئی ہوتی. مریم اپنے آپ سے کہہ رہی تم مر گئی ہوتی. اللہ اکبر. اس جملے میں مریم کے قرب کو محسوس کیجئے میرے بھائی.
مریم کے دل کی پیڑا کو محسوس کیجیے، مریم کے دل کے اندر جو اپنے کردار کی جو فکر ہے، جو چنتا ہے، اس کو محسوس کیجیے۔ مریم کہتی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے کوئی میرا نام تک نہ جانتا، کوئی میرا ذکر تک نہ کرتا۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اب مریم کو بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ دنیا میں عورتوں کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، دائی ہوتی ہے، کوئی ڈیلیوری کرانے والا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا بچہ ہے کوئی ڈیلیوری کرانے والا نہیں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے، فرشتے کی آواز آتی ہے، اے مریم تو ڈر مت، تو گھبرا مت، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے نہر کا انتظام کر دیا ہے، تجھے پانی کی کمی نہ ہو، تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہ ہو۔ اے مریم بچے کی پیدائش کے بعد تجھے پانی چاہیے، کون تجھے پانی لا کے دے گا؟ اے مریم دیکھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا انتظام کر دیا، تیرے نیچے سے نہر جاری ہو گئی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم ذرا اس کھجور کے پیڑ کو تو ہلا کے تو دیکھ، جب تو اس کو ہلائے گی، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تیرے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، یہ پکی ہوئی کھجور تو کھا لینا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورتوں کو آئرن کی بڑی کمی ہوتی ہے، اسی لیے جب عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ ان کو آئرن کی ٹیبلٹ کھلاتے ہیں، اور کھجور کے اندر آئرن بہت ہوتی ہے، تو مریم کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کھلوائی۔ کھجور اور پانی بہت ضروری ہے ایک ایسی عورت کے لیے جس کو ڈیلیوری ہوئی۔ ایک بات تو یہ پتا چلی، دوسری بات یہ پتا چلی کہ پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ کھجور کب پکتی ہے بھائی؟ کھجور دسمبر میں نہیں پکتی ہے، کھجور جون میں پکتی ہے۔ بعض علماء نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی 25 دسمبر کو پیدا ہو ہی نہیں سکتے، یہ فرضی تاریخ ہے، غلط تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پیدا ہوئے ہوں گے مئی اور جون کے مہینے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جو فلسطین کے علاقے میں ملک شام میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، دسمبر تو ہر جگہ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ کھجور پکی ہوئی کھجور تیرے اوپر گرے گی۔ اچھا ایک سبق اور مل رہا ہے، مریم کو بچہ ہوا ہے۔ عورت دنیا کی سب سے کمزور اوستھا میں کب ہوتی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کمزور اوستھا میں بھی اللہ تعالیٰ مریم کو حکم کیا دے رہا ہے کہ اے مریم یہ پیڑ تو ہلائے گی تب تجھے کھجور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن بات تھی میرے بھائی؟ اللہ فرشتے کو حکم دے دیتا اور ایک پلیٹ میں کھجور سجا کے مریم کو لا کے دے دی جاتی، مگر نہیں، اللہ نے ایک سبق یہ بھی دیا، جب حرکت کرو گے تب برکت آئے گی، حرکت سے برکت آئے گی۔ مسلمان سمجھتا ہے بیٹھ کے ہم دعائیں کریں گے اور ہماری مسجدیں سب سرکشت ہو جائیں گی، ہم دعائیں کریں گے اور ہم پر ظلم کرنے والے سب جو ہے برباد ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو حرکت بھی کرنا پڑے گا، آپ کو ایکٹیو بھی ہونا پڑے گا۔ آپ صدیوں سے جو زندگی جیتے چلے آئے ہیں وہی زندگی آپ جی رہے ہیں۔ 50 سال پہلے بھی سیمانچل کا علاقہ پچھڑا ہوا تھا، آج بھی آپ پچھڑے ہوئے ہیں۔ 50 سالوں میں جین کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سکھ کمیونٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسی دیش کے بڑے چھوٹے چھوٹے طبقے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آپ کا سیمانچل کیوں پیچھے ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی اور دوشی نہیں ہے، دوشی ہم اور آپ ہیں۔ ہم اور آپ جب تک اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، برکت نہیں آئے گی۔ مریم نے پیڑ کو ہلایا ہے تب اوپر سے کھجور گری ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو یہ کھجور کھا لے، یہ پانی پی لے، یہ کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے، تو ٹینشن نہ لے، تو چنتا نہ کر، تو فکر نہ کر۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اور اے مریم کوئی انسان اگر نظر آ جائے اور کوئی پوچھنے لگے یہ بچہ کس کا ہے،
یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اے مریم تو بات مت کرنا، تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے 3 دن کا روزہ رکھا ہے۔ اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو بات نہیں کرتے تھے، روزے میں کلام بھی منع تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ کو تو بات چیت کرنے کی آزادی ہے۔ اس زمانے میں ایک روزہ ایسا ہوتا تھا جس میں بات چیت بھی لوگ نہیں کرتے تھے۔ کہا ہے مریم جب کوئی تجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تو بتا دے کہ میں نے اللہ کی نذر مانی ہے، میں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کروں گی۔ 3 دن گزر گئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آئی۔ مریم اپنے بچے کو گود میں لے کے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا، ساری قوم جانتی ہے مریم کنواری ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ مریم کی گود میں بچہ دیکھ کر قالوا لقد جئت شیئا فریا، کہا ہے مریم یہ بہت بڑا تو گناہ کر کے آئی ہے، بہت بڑا پاپ کر کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گندا کام کیسے کر دیا؟ اچھا یہ مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، یہ وہ والے ہارون نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون وہ مراد نہیں، کوئی اور ہارون ہے جو ان کے بھائی تھے، مریم کے بھائی تھے۔ اچھا ایک بات اور پتا چلی، لوگوں نے 3 رشتوں کا نام لیا، اے ہارون کی بہن، اس کا مطلب ہارون کوئی بہت نیک آدمی تھا جو مریم کا بھائی تھا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی اتنا نیک انسان، تیرا باپ اتنا نیک انسان، تیری ماں اتنی اچھے کردار اور کیریکٹر کی، تو کیسے پاپی نکل گئی؟ پتا یہ چلا کہ یہ تریکوڑ ہے، اگر کسی لڑکی کا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، لڑکی کا باپ ٹھیک ٹھاک ہے اور لڑکی کی ماں ٹھیک ٹھاک ہے تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ لیکن جس لڑکی کا بھائی گڑبڑ ہو، بھائی کی گرل فرینڈ ہے تو یقیناً اس بہن کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہوگا۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ اے ویلنٹائنس ڈے پر کسی لڑکی کو پھول دینے والے، جا دیکھ تیری بہن کو بھی کوئی پھول دے رہا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا ذکر کرتا ہے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ نے زنا کو راستہ کہا ہے۔ راستہ کیوں کہا ہے بھائی؟ جس راستے پر آپ چلیں گے اسی راستے پر کوئی دوسرا چل کے آپ کے گھر کی دہلیز تک آئے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے کی عزت و آبرو کو چھیڑیں گے کوئی آپ کے گھر کی عزت پر بھی ڈاکہ ضرور ڈالے گا۔ یہ اس کو ہم مطلق طور پہ اس کو اللہ کا قانون تو نہیں کہہ سکتے، مگر دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ یہی بتاتا ہے۔ کہا ہے ہارون کی بہن تیرا بھائی اچھا انسان، تیرا باپ اچھا انسان، تیری ماں اچھی عورت، تو کیسے اتنا گندا کام کر بیٹھی؟ تو نے یہ گندا کام کیوں کر دیا؟ مریم کیا جواب دیتی؟ مریم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مریم جواب دیں گی قوم کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم کیا مذاق کر رہی ہے، اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں؟ تو جواب دے، تو ماں ہے، تو جواب دے، ہم اس بچے سے کیا بات کرے؟ تو کیسی بیوقوفی کی بات کر رہی ہے؟ تو بچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہی ہے؟ ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ اللہ اکبر۔ جب ایک پاک دامن عورت کے کریکٹر پر داغ لگانے کی کوشش ہوئی، ایک پاکیزہ عورت کے کردار پر جب لوگوں نے دھبا لگانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے دودھ پیتے بچے کو زبان دے دی۔
دودھ پیتا بچہ ہمارے اور آپ کے سامنے تھوڑی بولتا ہے. دودھ پیتا بچہ تو خالی روتا ہے, بھوک لگے تب روتا ہے, پیاس لگے تب روتا ہے, پیٹ میں درد ہو تب روتا ہے. مگر عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود میں بولتے ہیں, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اللہ اکبر. عیسیٰ بن مریم اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں, اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میری ماں پر کوئی الزام مت لگاؤ, میری ماں کے اوپر کوئی گندا الزام مت لگاؤ. آؤ میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. میں عیسیٰ ہوں. I am the slave of God. I am the slave of Allah. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. عیسائی کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کے چرچوں کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. ان کے چرچ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو لگی رہتی ہے. وہ کرسمس پر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے دنیا کو دکھاتے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے. مگر عیسائیوں سے جا کے ذرا پوچھو کہ اے عیسائیوں, تم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ جس پیغمبر سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اس پیغمبر نے دنیا میں جنم لینے کے بعد سب سے پہلی بات جو اس نبی کی زبان سے نکلی ہے تم اسی پر ایمان نہیں رکھتے ہو. وہ نبی کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اور تم کہتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. کتنا فرق ہے تمہارے عقیدے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جنم لینے کے بعد پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اے لوگوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. ابھی میں ماں کی گود میں کھیل رہا ہوں, مگر اللہ مجھے کتاب دے گا جس کا نام انجیل ہوگا, اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا لیا ہے, اور میں برکت والا ہوں. جہاں بھی رہوں گا برکت کے ساتھ رہوں گا. اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. جب تک میں زندہ رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا, زکوٰۃ دیتا رہوں گا. کتنے افسوس کی بات ہے. عیسائی شراب پیتا ہے, عیسائی زنا کرتا ہے, عیسائی غلط کام کرتا ہے, اپنے چرچ میں جاتا ہے, وہاں چرچ کا پادری کہتا ہے کہ تو نے شراب پیا ہے, تو نے زنا کیا ہے, تو نے مرڈر کیا ہے, کوئی بات نہیں, لے اس کو شراب پلاتا ہے. عیسائی کا جو پادری ہوتا ہے وہ شراب پلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیرے جتنے پاپ ہیں وہ اللہ کے بیٹے نے, گاڈ کے بیٹے نے اپنے اوپر لے لیا. گاڈ کا بیٹا سولی پر چڑھ گیا اور گاڈ کا بیٹا تیرے سارے گناہوں کو اپنے سر پہ لے کے جا چکا ہے, اب تجھے کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں. اللہ اکبر. کتنا غلط ہے یہ عقیدہ. عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں نماز پڑھنے کا مجھے حکم ملا ہے, میں نماز جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا. پتہ یہ چلا اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ تمہاری نماز کوئی اور پڑھ لے گا, تمہاری مغفرت کوئی اور کروا دے گا. نہیں, تم کو نماز پڑھنی پڑے گی, تم کو روزہ رکھنا پڑے گا, تم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. عیسیٰ ابن مریم کہتے جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں, میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش نہیں بنایا, مجھے بدبخت نہیں بنایا, مجھے بد نصیب نہیں بنایا, اللہ نے مجھے اچھے نصیب والا بنایا ہے. اتنی بات کہنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, میرے اوپر اس دن بھی سلام جس دن میں پیدا ہوا, اس دن بھی سلام جس دن میں مروں گا, اور اس دن بھی سلام جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے. کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں, یہ عقیدہ سمجھ لو. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جب کسی سے بات کرنا ہو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھائے گئے,
उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है, कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं, सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे। उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा, और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हमकनार होंगे, उनको मौत आएगी और फिर वो अल्लाह ताला को प्यारे होंगे, अल्लाह के पास जाएंगे। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए अल्लाह जब इस वाक़े को बयान करता है, अल्लाह कहता है ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलुल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यम्तरून, ये ईसा इब्न मरियम है, ये अल्लाह के सच्चे कौल हैं, अल्लाह की सच्ची बात इनके बारे में है जिनके बारे में लोग शक और शुबहा कर रहे हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये मोटी मोटी बात मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं, ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक सही विचारधारा, एक सही नजरिया आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दुनिया में 3 गिरोह पाए जाते हैं। एक ईसाइयों का गिरोह है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देता है, अल्लाह के बराबर करार देता है, वो भी गुमराह है। और एक यहूदियों का तबका है जो ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता है, उनको हराम की औलाद कहता है, उनको नऊजुबिल्लाह ज़िना की औलाद कहता है। यहूदी भी हजरत ईसा से दुश्मनी में गुमराह हुए, ईसाई उनसे मोहब्बत में गुमराह हुए, यहूदी उनसे दुश्मनी में गुमराह हुए। और एक तबका ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी रखता है, उनको के बारे में यह अकीदा रखता है वो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह के पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए थे, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर बहुत सारे मोजज़ात दिखाए थे। और इस तबके को मुसलमान कहते हैं। हम और आप ईसा इब्न मरियम के ऊपर ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैंने जो नज्म पढ़ी थी तकरीर के बाद, आपने गौर किया होगा उस नज्म में मैंने नौजवानों को खिताब किया था। आज हमारे कौम में अगर कोई तबका ऐसा है जो सबसे ज्यादा जिस पर काम करने की जरूरत है तो वो तबका नौजवानों का तबका है। और दुनिया की हर कौम अपने नौजवानों को ट्रेंड करती है, अपने नौजवानों को मजबूत करती है, अपने नौजवानों पर मेहनत करती है। आज हमारी कौम का नौजवान कहां जा रहा है मेरे भाई? हमारे नबी की सीरत उठा करके देखिए, हमारे नबी के साथ जो सहाबा थे, जो आपके सफ़े अव्वल के सहाबा थे, जिन्होंने आपके साथ पत्थर खाए थे, आपके साथ जंगों में अपने सीने पर तीर और तलवार का जख्म बर्दाश्त किया था। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, नबी के उन सहाबा में आपको मेजॉरिटी किसकी मिलेगी, उसमें बहुमत किसका मिलेगा? उसमें अक्सरियत नौजवानों की मिलेगी। अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? नौजवान है। मुसअब बिन उमैर कौन है? नौजवान है। हजरत खालिद बिन वलीद कौन है? नौजवान है। उस्मान गनी कौन है? नौजवान है। तलहा कौन है? नौजवान है। जुबैर कौन है? नौजवान है। अली बिन अबी तालिब कौन है? नौजवान है। मेरे नबी के सहाबा में वो सहाबा जो मेरे नबी के बॉडीगार्ड बन करके चला करते थे, जिन्होंने मेरे नबी के साथ हर मुश्किल को बर्दाश्त किया है, उसमें मेरे प्यारे साथियों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले नौजवान सहाबा थे, नौजवान आगे थे। और यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला नौजवानों को हाईलाइट करके बयान करता है। परसों जुमा का दिन आने वाला है, हम और आप जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया, कि अल्लाह ताला के कुछ बंदों ने, एक मुशरिक बादशाह के दौर में वो रहते थे,
जब बादशाह ने उनको मजबूर किया इस्लाम को छोड़ने के लिए, तौहीद को छोड़ने के लिए, तो उन अल्लाह के बंदों ने अपनी तौहीद को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपने माँ बाप की हवेली को छोड़ दिया और एक गुफा में, एक पहाड़ के गार में जाकर के सो गए। और 309 साल तक अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सही सलामत सुलाए रखा। 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला जब इस वाक़े को बयान करता है तो अल्लाह ताला एक बात को हाईलाइट करता है। अल्लाह क्या कहता है? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अपने ईमान को बचाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने वाले, अपने माँ बाप का ऐशो आराम छोड़ने वाले, अपनी हवेलियों को छोड़ करके पहाड़ की गुफा में जाने वाले ये नौजवान थे। अल्लाह ने खास तौर से हाईलाइट करके बयान किया कि ये नौजवान थे। अल्लाह चाहता तो ऐसे ही डायरेक्ट जिक्र कर देता कि चंद लोग थे, मगर अल्लाह ताला ने फित्यतुन का लफ्ज इस्तेमाल किया। इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला को नौजवानों का ईमान बहुत पसंद है। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनको जब नमाज के बारे में बोलो, गुनाहों को छोड़ने के बारे में बोलो, उनकी जबान से एक ही लफ्ज निकलता है, मौलाना साहब ये जवानी का दिन है, अभी तो मैं मौज मस्ती कर लेने दो, कल जब जवानी खत्म हो जाएगी तब हम इबादत भी कर लेंगे, रोजा भी रखेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, गुनाहों से भी बचेंगे। ओ मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अज़रबैजान से एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज उड़ता है, जिस हवाई जहाज के अंदर 72 मुसाफिर सफर कर रहे थे। हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है और हवा के अंदर वो हवाई जहाज जल कर राख हो जाता है और 72 के 72 लोग हवा में जल करके मर जाते हैं। ये भी आज की न्यूज आपको बता रहा हूं। क्या उन 72 लोगों में सारे बूढ़े लोग थे? क्या सारे 70-80 वाले लोग थे? उसमें 20 साल के नौजवान भी थे, उसमें 2 साल का बच्चा भी था, उसमें 25 साल की औरतें भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, जब हवाई जहाज के अंदर आग लग जाती है, अंदर का वीडियो वायरल हुआ है, जाकर के इंटरनेट पर देख लेना। फ्लाइट के अंदर जितने लोग हैं वो मालिक को याद कर रहे हैं, वो मौला को याद कर रहे हैं, वो अपने रब को याद कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन सा एक्सीडेंट हमारे साथ हो जाए, हम नहीं जानते कब मौत हमारे सर पर आकर के हमारी मोहलत को खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथी, क्या आप इस बात की गारंटी लेके बैठे हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? क्यों अपनी जवानी को गलत कामों में गुजारते हैं? मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको डरना चाहिए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जवानी में जितने जज्बे के साथ आप नमाज पढ़ लेंगे, जवानी में जितनी ताकत के साथ आप हज उम्रा कर लेंगे, जवानी में जितने जोश के साथ आप अल्लाह की राह में पैसा खर्च कर देंगे, अल्लाह के दीन के लिए आप मेहनत कर लेंगे, कल बुढ़ापे में आप नहीं कर पाएंगे। मैंने वहां मक्के में देखा, सफा मरवा के दरमियान सही कर रहे थे हम लोग, कितने बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बूढ़ी औरतों को देखा, बेचारी चलते चलते थक गई, हांफने लगी। कितने मर्दों को मैंने देखा व्हील चेयर पर, वो खाने काबा का तवाफ कोई कुर्सी पर लेकर के करा रहा है व्हील चेयर पे। वो इस लायक नहीं है कि वो खाने काबा के करीब जाकर के, अल्लाह के घर के पास जाकर के अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पे चल के वो खाने काबा का तवाफ कर सके। जवानी होती है, लोग बोलते हैं हज कर लो, उमरा कर लो, लोग नहीं करते हैं, लोग टाल देते हैं कि चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़की की शादी के बाद कर लेंगे, मकान बनवाने के बाद कर लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर लड़की की शादी के बाद आप जिंदा रहोगे या लड़की की शादी तक आप जिंदा रहोगे? अभी परसों बनारस में मैं सफर पे निकल चुका था, एक जगह में सफर में गया हुआ था, बनारस में एक मैयत हो गई हमारे अपने मोहल्ले की, और एक इमाम साहब का इंतकाल हो गया। मेरे ख्याल से 50-60 साल उनकी उम्र थी, बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद थे। फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज पढ़ करके जब वापस घर पे आए हैं, फालिज का हमला हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है और हॉस्पिटल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरीके की अचानक मौतें यकीन कीजिए हर हफ्ते हमारे सामने आती हैं, हर महीने हमारे सामने आती हैं। लेकिन हम बड़े गाफिल लोग हैं
किसी मदरसे में, किसी स्कूल में इम्तिहान का टाइम करीब आता है, जो बच्चा साल में कभी पढ़ाई नहीं करता है, अगर उसको पास होना है, अगर उसको अगली क्लास में जाना है, तो वो नादान बच्चा भी सोचता है नहीं यार साल भर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इम्तिहान आ गया, एग्जाम आ गया, अब तो थोड़ी पढ़ाई कर लूं। वो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसको मालूम है अगर अब मैंने मेहनत नहीं की तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, क्या हमारा और आपका इम्तिहान करीब नहीं है? क्या हम अपनी मौत से करीब नहीं है? हम नहीं जानते हमारा वो इम्तिहान कब शुरू हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, हम नहीं जानते। हम कितने नादान हैं, हमको मालूम है हमारा इम्तिहान कभी भी लिया जा सकता है और हम कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। ओ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, फिर भी तुम गफलत की नींद सो रहे हो। याद रखो मेरे भाइयों, 70 साल की उम्र में आप नमाजी बन भी जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में जो सजदा आप करेंगे, अल्लाह ताला को ये सजदा जितना महबूब है, 70 साल वाला सजदा अल्लाह को उतना महबूब नहीं। 70 साल में कोई सुधर गया, 60 साल में कोई नेक बन गया, हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे, हम उस पर तंज नहीं कर रहे। कोई 60 साल की उम्र में अगर नमाज पढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन तौबा करने का, अल्लाह की तरफ पलटने का, अल्लाह के दीन की तरफ आने का बेहतरीन टाइम जवानी का टाइम है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी में तौबा करो, अपनी जवानी में अल्लाह को राजी करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। इन 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, इन 5 सवालों का जवाब हुसैन सलफी साहब को भी देना पड़ेगा, हमारे नाज़िम इजलास साहब को भी देना पड़ेगा, उस्मान मुखिया साहब को भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, दौलतमंद को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा, सीमांचल के लोगों को भी देना पड़ेगा, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, सारे बंदों को, सारे इंसानों को देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, जो आदम का बेटा है, जो इंसान है, जो मर्द है, जो औरत है, हर इंसान को, हर मर्द औरत को इन 5 सवालों का जवाब देना है। अल्लाह अकबर। दुनिया का कौन सा एग्जामिनर है जो एग्जाम के पहले आपको पेपर आउट कर दे? पेपर आउट हो जाए तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। उस मालिक का करम देखो, उस रब्बुल आलमीन की रहमत देखो, उसने कयामत के दिन का पर्चा आउट कर दिया। जा मेरे बंदे तू तैयारी कर। 5 सवाल का जवाब सबको देना है, हिल नहीं सकते। पहला सवाल होगा अनुम्रिही फीमा अफना। ऐ इंसान, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? जब तक तू बच्चा था, ना बालिग था, ना समझ था, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते थे, तेरी गलतियां नहीं लिखी जाती थी। जब तू 12-13 साल का हो गया, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़के को दाढ़ी मूछ के बाल आने लगे, ज़ेरेना बाल आने लगे, लड़का बालिग हो गया, लड़की बालिग हो गई। अब बालिग होने के बाद से लेकर के अपनी मौत तक, चाहे तू 50 साल तक जिंदा रहा, 60 साल तक जिंदा रहा, 70 साल तक जिंदा रहा, जितनी तुझको जिंदगी मिली मेरे बंदे, तूने बालिग होने के बाद से लेके अपने आखिरी दिन तक तूने क्या क्या किया? चल पूरी जिंदगी का हिसाब दे। अल्लाह अकबर। 50 साल में, 60 साल में, बालिग होने के बाद से लेकर, बचपन का हिसाब नहीं लिया जाएगा। बचपन में जब इंसान ना समझे उसका अल्लाह के हिसाब नहीं होगा। उसके बाद से लेकर के मरने के दिन तक का हिसाब अल्लाह ले। अन उम्रिही फीमा अफना, कहां गुजारा तूने जिंदगी, चल हिसाब दे। ये पहला सवाल होगा कयामत के दिन के पेपर में। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला। ऐ मेरे बंदे, तू 70 साल दुनिया में रह के आया था, तेरे 40 साल के बाद की जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजरी। मस्जिद का मुतवल्ली भी बन गया, मदरसे का नाजिम भी बन गया, हाजी साहब भी बन गया, फजर की नमाज में लाठी लेके पहुंचने लगा, कोई गलत काम नहीं करता था, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, तू 20 साल से लेकर के 40 साल तक कैसा था?
तेरी जवानी कहां गुजरी, तेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक पीरियड कहां गुजरा। कहीं ऐसा तो नहीं तू शराब पिया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू ज़िना किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू गंदी मूवीज देखा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू नाजायज लड़कियों के साथ चैटिंग किया करता था, कहीं ऐसा तो नहीं तू होटलों में नाच गाना देखने जाता था। वअन शबाबिही फीमा बला, मेरे बंदे तू अपनी जवानी का हिसाब दे, तूने कहां गुजारा उसको। गौर कीजिए मेरे भाई, सारी जिंदगी का हिसाब अलग होगा और जवानी का हिसाब अलग होगा। तीसरा सवाल, वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। क्रिप्टो से कमाया, ड्रीम 11 से कमाया, मेटा ओजोन से कमाया, ऑनलाइन हराम एप्स के जरिए कमाया, सट्टा बाजार के जरिए कमाया, जुआ खेल करके कमाया, क्रिकेट पर सट्टा लगा करके कमाया, कैसे कमाया था। ये बड़ा मसला हमारे नौजवानों का है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो हमारा नौजवान ऑनलाइन जितने जुआ वाले और सट्टा वाले ऐप्स हैं, हमारा नौजवान बड़ी आसानी से उनके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, नौजवान सोचते चलो यार अच्छा है, बैठे बिठाए पैसा आ जाए। मेहनत नहीं करना चाहता, कारोबार नहीं करना चाहता। मेरे भाइयों, आज मुसलमान अगर बिजनेस में पीछे है तो अपनी करतूत से पीछे है। वल्लाह हमने गुजरात में देखा, मैं गुजरात में अहमदाबाद में गया, नडियाड में गया, सूरत में गया, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरी नहीं करवाते। व्यापारी का बेटा व्यापारी, मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी, मुसलमान वहां अपने बच्चे को व्यापारी बनाता है। चाहे वो छोटी सी दुकान खोल के बैठा है मगर कारोबार कर रहा है, उसका माइंड कारोबारी है। आज इस मुल्क में हमें और आपको अगर अपने वजूद को बचाना है, हमें बिजनेस और कारोबार में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर हमने अपने आप को बिजनेस में आगे नहीं बढ़ाया, आगे आने वाले दिनों में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। इन मदरसों, इन मस्जिदों और हमारे दीन की बुनियादों पर जो दिन रात हमले हो रहे हैं, इन हमलों से अपना डिफेंस करने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकीलों की फीस कितनी महंगी होती है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसों का केस चल रहा था, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सारे मदरसे जो है गलत है, बंद कर दिया जाए, और 10,000 से ज्यादा जो टीचर थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो वहां मदरसों की जो एसोसिएशन है उसने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी महंगी वहां के वकीलों की एक सुनवाई की जो फीस होती थी 50-50 लाख रुपए होती थी, वो फीस उन्होंने पेमेंट किया और उसके बाद केस को लड़ा और जज साहब के सामने पूरे मामले को रखा और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, इतने सैकड़ों सालों से ये मदरसे चल रहे हैं, इन मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर कोई बेकसूर है और उसके खिलाफ कोई केस हो गया है, केस को लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत है, मस्जिदों को बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, कब्रिस्तान और वक्फ की जमीन को बचाने के लिए आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। और फंड्स कहां से आएगा जब आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब कारोबार में आगे नहीं। इसलिए हराम तरीके मत अपनाओ। कयामत के दिन तीसरा सवाल किया जाएगा, तुमने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू, तुमने माल कहां पर खर्च किया था। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए किसी होटल का टिकट तो नहीं खरीदा था, नए साल के जश्न के मौके पर शराब में तो नहीं लुटाया था, सर्दी के मौसम में किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके दोस्तों के साथ रंगरलियां मनाने तो नहीं चला गया था। आजकल लोग कश्मीर बहुत जा रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैंने देखा बड़ी रील्स आ रही हैं, लोग कश्मीर में जा रहे हैं, मियां बीवी जा रहे हैं और वहां जाके जो है बर्फ के ऊपर दिल बना रहे हैं कि साहब हम अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे बीवी से मोहब्बत करते हो तो वहां कश्मीर में जाके बर्फ बनाने से थोड़ी साबित होगा। बीवी का हक अदा करो, बीवी का ख्याल रखो। कश्मीर जाने के लिए लोगों के पास ठंडा नहीं है और अपने घर में लेटे हैं और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, तो ये सर्दी में रजाई के अंदर दुबक करके लेटा हुआ है और फजर में नहीं जाता है। पूछो क्यों नहीं जाता है, कहते मौलवी साहब बड़ा ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत सर्दी है। अपने बिस्तर को
چھوڑ کر کے تو 10 قدم دور مسجد میں نہیں جا سکتا، تیرے لیے بہت ٹھنڈا ہے۔ اور اسی دسمبر کے کڑکڑاتے ہوئے سردی اور ٹھنڈے میں کشمیر چلا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، اور منالی اور کلو چلا جاتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تیرے دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہوگا، پیسہ کہاں خرچ کیا؟ یہ مت سوچو پیسہ ہمارے باپ کا ہے، پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہماری مرضی ہم جہاں چاہے خرچ کریں، نہیں، پیسہ کہاں سے آیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، پیسہ کہاں خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ جو حرام جگہوں پر پیسہ لٹاتے ہو، حساب دینا پڑے گا۔ شاعر آ رہا ہے، شاعری پڑھ رہا ہے، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، شاعر الٹی سیدھی شاعری پڑھ رہا ہے اور لوگ نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر اہل حدیثوں کے جلسوں میں، پروگراموں میں شعراء جو پڑھ رہے ہیں، شاعری پڑھ رہے ہیں، ان پر نوٹ برسائے جا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ شاعر کو حوصلہ افزائی کے طور پہ کوئی رقم دیتے، اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر نوٹوں کی بارش کرنا، نوٹ برسانا، ایک ایک نوٹ اس طریقے سے اس کے اوپر لٹانا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ حرام طریقہ ہے۔ یوں اتر پردیش کے اندر ایک شادی میں مسلمان لڑکے نے اپنی بارات کے موقع پر، اپنی شادی کے موقع پر 20 لاکھ روپیہ ہوا میں لہرا دیا، 20 لاکھ روپیہ نوٹوں کی گڈی کو ہوا میں لہرا دیا کہ صاحب میں بہت خوش ہوں، آج میری شادی۔ میرٹھ کے اندر، اتر پردیش میں میرٹھ ایک جگہ ہے، میرٹھ میں ایک مسلمان کی شادی ہوئی اور لڑکے کو سسرال سے لڑکے کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے کی رقم ملی، اور مولانا صاحب جو نکاح پڑھانے آئے تو ان کو 11 لاکھ روپے کیش ملا۔ ہمارے یہاں جب یہ نیوز آئی تو ہمارے بہت سارے مدرسے کے ٹیچروں نے کہا کہ چلو اب وہی میرٹھ میں چل کے ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں۔ 11 لاکھ روپے ایک نکاح کا مل رہا ہے۔ تو مسلمان پیسہ لٹا رہا ہے بھائی۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں، جتنے کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہاں غیر مسلموں کی بھیڑ آپ کو نہیں ملے گی، مسلمانوں کی ملے گی۔ یہ کباب کی دکانیں، یہ بریانی کی دکانیں، یہ چٹر پٹر سامانوں کی دکانیں، کون ملے گا؟ مسلمان ملے گا۔ ابھی میں کٹیہار اسٹیشن کے باہر دیکھا، کوئی چائے والا تھا، چائے کی دکان پہ وہ چائے بیچ رہا ہے، ہانڈی والی چائے، بڑی مشہور چائے بھائی، اس کی چائے پینے زیادہ نوجوان مسلمان جا رہے ہیں اور چائے بھی پی رہے، ساتھ میں سگریٹ کا دھواں بھی اڑا رہے ہیں۔ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اس دولت کا حساب دینا پڑے گا آپ کو، کہاں خرچ کیا آپ نے، کہاں سے آئی یہ دولت، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ 5واں سوال کیا جائے گا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا، ہر سال تیرے مدرسے کا جلسہ ہوتا تھا، تو پریوار کے ساتھ جلسے میں جاتا تھا، عورت بھی جاتی تھی، مرد بھی جاتا تھا، کبھی بنارس سے کوئی عالم آیا، کبھی دلی سے آیا، کبھی کلکتہ سے آیا، کبھی اٹاوا سے آیا، تو نے علماء کے بیانات کو سنا، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے اس علم کے اوپر عمل کتنا کیا؟ عمل کچھ نہیں کیا، عمل کچھ نہیں کیا۔ پچھلے سال بھی جو بے نمازی، اس سال بھی بے نمازی، پچھلے سال بھی جو سود کھاتا تھا اس سال بھی سود کھا رہا ہے، پچھلے سال جو جوا کھیلتا تھا اس سال بھی جوا کھیل رہا ہے، پچھلے سال جو زنا میں ملوث تھا اس سال بھی زنا میں ملوث ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اتنی تقریروں اور جلسوں کے باوجود اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، معاف کیجئے، یہ انرجی، یہ پیسہ، یہ سرمایہ، یہ کیپٹل جو لگ رہا ہے ان جلسوں پر، ان تقریروں میں، سب برباد نہ ہو جائے، کہیں قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائے، کیونکہ اللہ پوچھے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کیا۔ مئی جون کا مہینہ آتا ہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی وہ اے سی لگواتا ہے، جس کے گھر میں استطاعت اے سی کی نہیں وہ کولر لگواتا ہے، جس کے گھر میں کولر نہیں کم سے کم پنکھا چل رہا ہے۔ ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اے سی میں سفر کریں، گرمی کے موسم میں ہم سلیپر میں سفر نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ قبر کی اس 2 گز زمین کے اندر جب آپ جائیں گے وہاں کون آپ کو اے سی دے گا، وہاں کون آپ کو کولر دے گا، وہاں کون آپ کو پنکھا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر مرنے والے کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے،
اس کی قبر کو اس کے اوپر تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، اتنا ٹائٹ کر دیا جائے گا اس کے بدن کی پسلیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، اور بہت ہی خطرناک قسم کا فرشتہ آئے گا اور ایسی شکل میں آئے گا، بڑی ہیبت ناک شکل میں آئے گا اور ہتھوڑے سے اس کے سر پہ مارے گا اور وہ چلائے گا، وہ مرنے والا جو قبر میں ہے وہ چلائے گا، اور اس کے چلانے کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنیں گی، سارے جانور سنیں گے۔ وہاں اس قبر کے عذاب سے بچنے کی میرے بھائیو ہم نے کیا تیاری کی؟ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے دے گا اس کو اے سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کولر کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو گرمی ہی نہیں لگے گی، اس کو پسینہ ہی نہیں بہے گا۔ سمجھو اللہ تعالیٰ اپنی اسپیشل اے سی دے دے گا قیامت کے دن، کس کو؟ 7 لوگوں کو۔ نمبر 1 الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام۔ امام کس کو بولتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھانے والا امام یہاں مراد نہیں ہے، امام سے مراد وہ انسان ہے جس کے ہاتھوں میں لوگوں کی باغ ڈور ہو، جو اپنے علاقے کا سرپنچ ہو، اپنے علاقے کا سردار ہو، اپنے شہر کا ذمہ دار ہو، اپنے رعایا کا بادشاہ ہو، اپنے علاقے کا وزیر ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، پرشاسن ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، اس کو اللہ کے نبی نے امام کہا ہے، اور امام کی پہچان یہ ہونی چاہیے وہ امام عادل ہو، جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، وہ کسی کے ساتھ انیائے نہ کرے، اتیاچار نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ اگر حکومت ہے اور اتیاچاری ہے، وہ ظالم ہے، اللہ کے اس کی بڑی سخت پکڑ ہو۔ نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس انسان کو دے گا، اس نوجوان کو دے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی مستیوں میں، حرام کاموں میں، عیاشی میں نہ گزری ہو، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شوت پرہیزگار۔ ارے جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کی طرف لوٹ کے آ جانا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لی تو کون سا کمال کر لی؟ توبہ کرنا ہے تو جوانی میں کرو، نماز کی عادت ڈالنا ہے جوانی میں ڈالو، حج اور عمرہ اگر اللہ نے دولت دیے، حج اور عمرہ جوانی میں جا کے کرو، اپنی بیوی کو لے کے جاؤ، جوانی میں کراؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور جوانی میں جب آپ حج اور عمرہ کریں گے اس کی ایک الگ لذت ملے گی آپ۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے، ملتے ہو تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہو تو اللہ کے لیے۔ مجھے معلوم ہے سیمانچل کے اس علاقے میں بہت محبتیں بھی مجھ کو ملتی ہیں، بعض علاقوں میں جاتا ہوں 70 سال کا بوڑھا آتا ہے، مجھے بڑے خوش ہو کر کے مجھ سے مصافحہ کرتا ہے اور بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب میں دیکھتے تھے، آج پہلی بار ریئل دیکھ رہے ہیں۔ ایسی بوڑھی عورتوں کے فون بھی میرے پاس آتے ہیں جو کہتی ہیں کہ مولانا رات میں آپ کی تقریر سنے بغیر نہیں سوتی ہوں، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، میں ان کے علاقے کا نہیں ہوں۔ یہ محبت کیوں ہے؟ یہ محبت اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، رسول کی بات بتا رہا ہے، اللہ کی محبت یہ ہمارے اور آپ کے رشتے کو جوڑ رہی ہے۔ میرے 7 دسمبر کو میرا پروگرام تھا رتنی میں، اسی کٹیہار کے رتنی علاقے میں، مجبوری آ سکتی ہے، مس ہیپننگ آ سکتی ہے، سنیچر کا دن تھا، پروگرام میں نہیں آ سکا، چھٹی نہیں مل پائی، ذمہ داران مجھے آخری دن تک فون کرتے رہے، میں 1 ہفتہ پہلے ان کو بتا دیا میں نے کہ دیکھیے بہت سختی ہو گئی ہے، چھٹی نہیں مل رہی ہے، لیکن
प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाया। बाद में बहुत लोग नाराज भी हुए। लोगों ने वहां कमेटी वालों को कहा कि लोगों ने झूठ मूठ बात नहीं की, मौलाना से नाम दे दिया। हम सबको ये बात समझनी चाहिए, जलसे के मैनेजमेंट कमेटी को भी समझना चाहिए और आम पब्लिक को भी ये समझना चाहिए कि जिस मुकर्रिर को हम बुलाते हैं वो भी इंसान है, उसके साथ मजबूरी आ सकती है, उसके साथ कोई हादसा हो सकता है, और खास तौर से अगर वो इंसान किसी इदारे के साथ जुड़ा है, किसी बंधन में है, किसी मुलाजमत में है, तो फिर उसके साथ और मजबूरियां भी हो सकती हैं। हमें तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिए। मोहब्बत कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अब कहीं मैं नहीं पहुंच पाया, जलसे वाले जानते मेरी मजबूरी है, लेकिन आम पब्लिक नहीं जानती। आम पब्लिक जलसे वालों को दोषी करार देती है और वो लोग नहीं समझते कि भी किसी मजबूरी की वजह से मौलाना नहीं आ पाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि दो लोग जो मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए करते हो, पैसे के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी, जमीन जायदाद के लिए मोहब्बत बहुत होती होगी। नेताजी आते हैं आपके पास, बड़ी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नेताजी वोट लेने के लिए आते हैं, साल भर फिर वोट मिल जाता है, फिर 5 साल गायब हो जाते हैं। मगर वो मोहब्बत कि रात में आप जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आप दुआ करते हैं, वो मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। वो मोहब्बत की इंसान मर गया, इसी इलाके के जो बुजुर्ग उलमा दुनिया से चले गए, आज भी हम उनको याद करते तो उनके लिए दुआ करते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होती है। वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाही, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया उन दो लोगों को देगा जो आपस में मोहब्बत करते हो अल्लाह के लिए, मिलते हो तो अल्लाह के लिए, जुदा होते हो तो अल्लाह के लिए। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, और वो इंसान भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। हमारा दिल तो मोबाइल में अटका रहता है, 1 मिनट के लिए मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। कभी वो बेचैनी नमाज के लिए क्यों नहीं पैदा होती? आप मार्केटिंग करने गए मंगल बाजार, असर का टाइम आया, आप 2 मिनट 5 मिनट निकाल करके बाजू की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या? शाम को आप कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए, इशा की जमात का टाइम निकल गया, घर वापस आए, आप घर वापस आकर के इशा की नमाज नहीं पढ़ सकते थे क्या? अगर नमाज की फिक्र होगी, नमाज की टेंशन होगी, नमाज की चिंता होगी, आप कहीं भी चले जाएं आपको नमाज की फिक्र लगी रहेगी। वरजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। अल्लाह के प्यारे नबी को नमाज की इतनी चिंता होती थी, इतनी फिक्र होती थी कि जब जंगे खंदक का मौका आया और दुश्मनों से लड़ाई का टाइम चल रहा था, दुश्मन हमला कर रहे थे, अल्लाह के नबी और सहाबा अपना डिफेंस कर रहे थे, उसी हालत में असर की नमाज का टाइम हो जाता है और जंग इतने जोर से चल रही थी कि जंग को रोक करके नमाज पढ़ने का टाइम नहीं था। यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया और मगरिब का टाइम आ गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे, किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलते थे, लेकिन जब उन लोगों की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, आपने बड़े गुस्से में बद्दुआ दी और आपने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे, अल्लाह उनकी कब्रों को आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी फजर की नमाज चली गई, माफ कीजिएगा असर की नमाज चली, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज चली। नबी की एक नमाज छूटी है, छूटी मेरी कज़ा हुई है, नबी को इतनी तकलीफ पहुंची कि नबी ने बद्दुआ की है। मेरे प्यारे साथियों, कभी गौर करना, रात भर जलसा सुनने के बाद अगर जानबूझ करके हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते और इसको मामूल बना के रखा है हमने, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस इंसान को देगा जिसका दिल मस्जिद में अटका। और कभी कभी मस्जिद में जाया करो तो ये मत सोचा करो मस्जिद में झाड़ू लगाना ये मस्जिद के मुअज्जिन का काम है, उसको हकीर मत समझो। अरे मौका मिले तो मस्जिद की लैट्रीन को खुद साफ कर दो, मस्जिद के फर्श को खुद साफ कर दो। क्या पता जब अल्लाह ताला के नेकियों की कमी पड़ जाए
تو یہی ایک نیکی ہمارے کام آ جائے اور اللہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ مسجد میں نمازیوں کے لیے گندگی صاف کر دیتا تھا، یہ مسجد میں جھاڑو لگا دیتا تھا، یہ نمازیوں کے لیے مسجد کو صاف کر دیتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو اس کو قیامت میں اللہ اپنے عرش کا سایہ دے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت، ملکہ عورت، حکومت والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ زنا کا موقع ملے، بدکاری کا موقع ملے اور وہ ٹھکرا دے، اس پاک دامن انسان کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے۔ آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے میرے بھائی؟ زنا کے موقع تلاش کر رہا ہے۔ کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، بار بار اس لڑکی کو فون کر کے تنگ کرنا، کسی کا کوئی فیس بک آئی ڈی مل جائے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں جو فیس بک چلاتی شکایت کرتی ہیں، اچھے خاصے جو بڑے دیندار قسم کے لوگ ہیں جو دن رات فیس بک پر دین کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ چیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترمہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیا کھا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، زنا کے موقع تلاش مت کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو زنا سے بچایا ہے، بدکاری سے بچایا، اللہ کا شکر ادا کرو، موقع مت تلاش کرو۔ اگر آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے دامن کو اس گندگی سے بچا کے رکھا ہے، اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آئندہ زندگی میں بھی اپنے دامن کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ اگر گناہ کا موقع مل رہا ہے تو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اگر گناہ کا موقع ملے گا اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچانا پھر آسان کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کے عرش کا سایہ اس انسان کو بھی ملے گا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اتنا چپکے سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ جاڑے کا موسم ہے، ایک انسان کار سے جا رہا ہے، فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی کو دیکھا، بیچارہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، وہ اپنے کار سے اترتا ہے اور اپنی جیکٹ اس کو پہنا دیتا ہے، اس کو کمبل اڑا دیتا ہے۔ اس غریب کو معلوم بھی نہیں مجھ کو کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو پتا نہیں میں نے کس کو کمبل اڑایا ہے۔ کوئی کیمرے سے فوٹو بھی نہیں لے رہا ہے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی پرچار پرسار بھی نہیں ہو رہا ہے، صرف اس بات کی خوشی ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی نیکی کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ آج کل تو غریب کو راشن بھی دیتے تو فوٹو کھینچ کے دیتے، کتنی غلط بات ہے۔ کوئی بیچارہ غریب ہے، مجبور ہے، اس عورت کو راشن کا پیکٹ دے رہے ہو تو اس کا دنیا کے سامنے تماشا بنا اور اس کا فوٹو کھینچ رہے ہو، نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ نیکی اس کو نہیں بولتے ہیں، نیکی تو ایسی ہوتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جاؤ میں نے کس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ لیکن اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب لوگ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالتے، اب نیکی کر کے فیس بک پر ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، اب نیکی کر کے اخبار پہ فوٹو چھپواتے ہیں۔ اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
میرے نیک بندے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھلا رہے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کچھ نیکی ایسی بھی کر کے جاؤ میرے بھائی، نیکی کا پرچار کروانا، نیکی کا اعلان کروانا یہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن نیکی کر کے بھول جاؤ کہ میں نے نیکی کی ہے، کچھ ایسی نیکی بھی قیامت کے دن لے کے جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ان خوش نصیب بندوں میں ہمیں اور آپ کو بھی شامل کر دے۔ مدینہ میں غریبوں کے گھر میں مہینے کی پہلی تاریخ کو رات میں اللہ کا کوئی بندہ آتا تھا، مہینے بھر کے راشن کی بوری ان کے گھر میں لا کے رکھ دیتا تھا، گھر والے صبح دروازہ کھولتے تھے، دیکھتے تھے مہینے بھر کا راشن رکھا ہوا ہے۔ مدینہ کے سینکڑوں گھروں کا پریوار چلتا تھا، لیکن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون اللہ کا بندہ ہے جو راتوں میں راشن لا کے دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں ایک انتقال ہو گیا، ایک میت ہو گئی۔ میت کو جب نہلایا جانے لگا، جب میت کے بدن سے کپڑا اتارا جانے لگا، اس میت کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے بورے کے نشان نظر آنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ تو جو مرنے والا انسان ہے یہ تو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو نبی کے نواسے کا بیٹا ہے، یہ تو حسین ابن علی کا بیٹا علی بن حسین ہے، اس کی پیٹھ پر موٹے موٹے نشان کیوں ہے؟ یہ تو بوری نہیں اٹھاتا تھا، یہ تو بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، اس انسان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیسے ہیں؟ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی، مدینہ کے ان غریب پریواروں تک بھی یہ خبر گئی، مدینہ کے ان غریب پریواروں کو سمجھ میں آ گیا ہمارے گھر میں ہر مہینہ راشن کی بوری لاد کر کے ہمارے گھر تک لانے والا کوئی اور انسان نہیں تھا، وہ علی بن حسین تھے، وہ نبی کے اہل بیت میں سے تھے، وہ نبی کے نواسے کے بیٹے تھے۔ ایسے بھی لوگ تھے میرے بھائی، ساری زندگی غریبوں کے گھر میں اناج پہنچاتے رہے، مرنے کے بعد جب نہلایا جانے لگا تب ان کے پیٹھ کے نشانوں سے پتہ لگا کہ یہ کام وہ کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو ریاکار ہو گئے میرے بھائی، دکھاوے کی دنیا آ گئی، ہر چیز میں شو آف آ گیا، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہم ڈالنے لگے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، میری بیوی کہنے لگی، جب میں عمرہ کرنے گیا بیوی کہنے لگی کہ ہم لوگ بھی جو ہے جب طواف کریں گے تو آپ اپنا ہاتھ خانے کعبہ پہ رکھیے گا اور میں بھی اپنا ہاتھ رکھوں گی اور دونوں لوگ فوٹو لیں گے۔ میں نے کہا یہ چونچلے بازی مجھ کو پسند نہیں، عمرہ کرنے آئے ہو بھائی، طواف کرنے آئے ہو، وہاں بیٹھ کر کے بیوی اپنا ہاتھ رکھ رہی ہے، شوہر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے اور دونوں فوٹو لے رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے صاحب میاں بیوی دونوں ساتھ میں عمرہ کرنے گئے۔ تو کیا ہے یہ چونچلے بازی آج ہو رہی ہے، لوگ مدینہ کے اندر جا کے نکاح کر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ مدینہ کے اندر نکاح کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے کیا؟ فیس بک کے اوپر انسٹاگرام پر ویڈیو آتا، ریل آتی کہ صاحب یہ تو بڑی خوش قسمت عورت ہے، اس کا نکاح کہاں ہوا؟ مدینہ میں ہوا۔ تو کیا ہندوستان میں اور کٹیہار میں جو نکاح ہو رہا ہے سب بدقسمت لوگ ہیں؟ عجیب و غریب منطق ہے میرے بھائی۔ مسئلہ یاد رکھو، نکاح مسجد کے اندر ہو سکتا ہے مگر نکاح مسجد کے اندر کرنا کوئی سنت نہیں ہے اور کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ مسجد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا یا مسجد کے اندر نکاح کرنا سنت ہے، نہیں، سنت نہیں ہے اور نہ اس سے ثواب زیادہ ملے گا۔ کر سکتے ہیں، اجازت ہے بس۔ لوگ مدینہ جا کے نکاح کر رہے ہیں اور وہاں عورت باقاعدہ دلہن بن کے آ رہی ہے، لڑکا دلہا بن کے آ رہا ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ نبی کے شہر کو کیا بنا کے رکھا، نبی کی مسجد کو کیا بنا کے رکھا آپ نے؟ ہر چیز میں شو آف۔ اور اب تو ایسی ویڈیو بھی آنے لگی کہ دادا مر گئے ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادا کی ناک میں روئی ڈالی گئی ہے، میت ہے، ان کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور پوتا جو ہے وہ سیلفی لے رہا ہے، ویڈیو ساتھ میں لے رہا ہے کہ آئی ایم ود مائی گرینڈ پا، میں اپنے دادا کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ مردے کو تو بخش دو اللہ کے واسطے، زندوں کے ساتھ بہت سیلفی لے لیا آپ نے۔ عبد الغفار صاحب آئے، اسٹیج پر آنے لگے، مولانا صاحب ایک سیلفی دے دیجیے، مولانا صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔
भाई उलमा के साथ आपको सेल्फी लेने का शौक है, उलमा की बातों पर अमल का शौक है कि नहीं आपको? सेल्फी लेने का शौक अगर सिर्फ इसलिए है ताकि दोस्तों को बता सकूं फला आलिम के साथ मैंने सेल्फी लिया था, फला मौलाना साहब के साथ मैंने फोटो लिया था, सिर्फ अगर अपना शो ऑफ करना है, अपनी वाहवाही करना है, तो मेरे भाइयों बहुत गड़बड़ है ये चीज। हाँ, अगर आपको किसी आलिम से मोहब्बत है, उसकी तकरीरों को आप सुनते हैं और फिर उसकी बातों पर अमल भी करते हैं, और फिर वो आलिम आपके इलाके में आता है और आपने कहा मौलाना आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक फोटो दे दीजिए, तो ठीक है, मौलाना लोग भी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, वो आपके साथ सेल्फी ले लेंगे, मगर सिर्फ सेल्फी लेने का मकसद वाहवाही करना है तो ये गलत है मेरे भाई। शो ऑफ मत कीजिए, हमारा दीन शो ऑफ वाला दीन नहीं है, हमारा दीन बड़ा सिंपल, बड़ा सादा दीन। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, दाहिने हाथ ने सदका किया, बाएं हाथ को भी पता नहीं चला, इतना चुपके से सदका किया, इतना चुपके से दान दिया, इतना चुपके से खैरात किया, दाहिने हाथ का सदका बाएं हाथ को पता नहीं चला। कुछ ऐसा दान भी यहां दीजिए मदरसों में आप, कि जो आपको मालूम है और अल्लाह को मालूम है। बड़ी बड़ी रकम लोग दे देते हैं, मालूम नहीं होता। हमारे बनारस में एक मस्जिद बन रही थी, 1 करोड़ रुपया मस्जिद के बनने पर खर्च हुआ था, और 10-10 लाख रुपया ऐसे लोगों ने चंदा दिया कि पता भी नहीं चला कि वो चंदा किसकी तरफ से आया था। औरतों की तरफ से सोने के जेवरात आए, मालूम भी नहीं हुआ कौन सी औरत ने दिया था। तो कुछ ऐसे काम भी करके जाइए कि दाएं हाथ का सदका बाएं हाथ को पता न चले। और आखिरी बात जो इस हदीस में बयान की गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उस इंसान को भी मिलेगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बहे। मेरे भाइयों, अगर आपका दिल कुरान सुन करके भी नहीं रोता है, आपकी आंखों से कब्रिस्तान की कब्र देख करके भी आंसू नहीं निकलते हैं, इसका मतलब कि दिल की जमीन बंजर हो चुकी है, दिल के अंदर से ईमान खत्म हो रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में अपने कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद करो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने माजी में किए गए गुनाहों को हम याद करें, अपनी गलतियों को याद करें और मालिक की रहमत को याद करें। मालिक के सामने आंसू बहा लें, मालिक के सामने रो लें, मालिक के सामने गिड़गिड़ा लें, मालिक से तौबा कर लें। अल्लाह की कसम, ये चंद आंसू हमारी मगफरत के लिए काफी हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐना नीला तमस्सुहुमन्नार, 2 आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती हैं। ऐनुन तारुस, ऐनुन बातत तारुस फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, जो अल्लाह की राह में बॉर्डर पर दुश्मनों से अपने देश की हिफाजत कर रही है, अपनी सरहद की हिफाजत कर रही है। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और वो एक आंख जो अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से आंसू बहता है, वो आंख भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ से चंद आंसू बह पड़े मेरे भाइयों, तो ये आंसू हमारी जहन्नम की आग को बुझाने के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएंगे। और ये भी याद रखो, सर्दी जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम घरों से नहीं निकलते। अभी तो सर्दी नॉर्मल है, लेकिन जनवरी में हो सकता है सर्दी ज्यादा पड़ेगी। जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कोहरा बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग अपने घर से नहीं निकलते। आपको मालूम है, सर्दी का ज्यादा होना भी जहन्नम के अजाब की एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जहन्नम साल में 2 मरतबा सांस लेती है। जो गर्मी पड़ती है, सख्त गर्मी, जो मई जून की गर्मी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है, और जो कड़ाके की सर्दी पड़ती है, वो जहन्नम के सांस लेने की वजह से पड़ती है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की सही रिवायत। तो मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना बनाओ मेरे भाई। दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया वालों को खुश करने के लिए कोई काम करोगे, आज लोग खुश होंगे, कल गाली देंगे। दुनिया वालों की मोहब्बत कब बदल जाएगी नहीं मालूम। अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल हो गई मेरे प्यारे साथियों, तो इंशाअल्लाह वो कभी नहीं मिटेगी। अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करेगा, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा, फिर अल्लाह अपनी नजर करम उसकी तरफ नहीं करेगा। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो और जवानी में तौबा करो और जवानी को गुनाहों से दूर करो। ये जितने गलत काम आज हो रहे हैं हमारे नौजवानों के अंदर, इन्हें देखकर वाकई में अफसोस होता
ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ آج اس امت کا نوجوان کہاں جا رہا ہے. جب صبح ہم 4 بجے روڈ پر نکلتے ہیں, غیر مسلم نوجوان ہائی وے پر کسرت کر رہے ہیں, کوئی پولیس کی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, کوئی آرمی میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, اپنے دنیا کی نوکری کے لیے اور دنیا کے مقصد کے لیے. ایک غیر مسلم نوجوان صبح 4 بجے اٹھ کر کے سڑک پر, وہ بھی ٹی شرٹ پہن کر کے, لوور پہن کر کے وہ کسرت کر رہا ہے. اور ہمارا مسلمان نوجوان رات میں سگریٹ پی کر کے اور جوا کھیل کر کے اور شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے بستر کے اوپر اور فجر کی نماز میں غائب ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے, یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے. آج امت کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہماری تاریخ بڑے روشن نوجوانوں سے بھری پڑی ہے. ہم نے تاریخ میں عقبہ ابن نافع کو دیکھا ہے, جس نے بحر اطلس میں اپنے گھوڑوں کو داخل کیا تھا اور کہا تھا, اللہ کی قسم, محمد کے رب کی قسم, اگر مجھے معلوم ہو اس دریا کے اس پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو میں اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو پانی میں ڈال دوں گا اور جا کر کے اس قوم سے جنگ کروں گا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھے گی. ہماری قوم تو بہادروں کی قوم رہی ہے میرے بھائی, ہماری تاریخ تو بہادروں کی تاریخ رہی ہے. یہ بزدلی کی چادر ہٹا دو, یہ مایوسی کی چادر ہٹا دو. اس ملک کی تاریخ بڑی روشن رہی ہے. اس ملک کو آزاد کرانے میں مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسرت موہانی اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام نے اپنی قربانیاں دی ہیں. آج اس ملک میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, ہم مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے, اسٹرگل کریں گے, ملک کے حالات کی تصویر بھی انشاءاللہ بدلے گی. یہ 1-2 سوالات آئے ہیں, ہم جواب دے کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کریں گے. ایک سوال آیا ہے, کیا کوئی نمازی صفیں چیر کر دوسرے نمازی کو سائیڈ ہٹا کر بیٹھتے ہیں تو اس کی اسلام میں جائز کی کیا صورت ہے کیا؟ دیکھیے, یہ بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے جس نے بھی پوچھا ہے. مان لیجئے کہ آپ مسجد میں گئے اور آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے اور پیچھے آپ اکیلے ہیں. اب اکیلے سب کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے کی صف میں سے کسی کو کھینچ لیں گے ہم. تو یہ جو کھینچنے والی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. تو کھینچنا تو صحیح نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ ویٹ کریں گے. کتنا ویٹ کریں گے؟ اگر زیادہ ویٹ کریں گے تو نماز چلی جائے گی, رکعت چلی جائے گی. تو اگر رکعت جا رہی ہے یا نماز جا رہی ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے. اگر سائیڈ میں کوئی جگہ نہیں تو آپ اکیلے کھڑے ہو سکتے. اب آپ پوچھیں گے, مولانا صاحب جب منع کیا گیا حدیث میں تو اکیلے کیوں کھڑے ہوں گے؟ تو اس لیے کیونکہ یہ ایکسیپشنل صورتحال ہے, یہ مجبوری کی صورت ہے, اور مجبوری میں سب کے پیچھے اکیلے کھڑے ہو سکتے. مثال کے طور پر اگر مردوں کی صف لگی ہے اور ایک عورت کو نماز پڑھنا ہے تو عورت کبھی بھی مردوں کی صف میں نماز نہیں پڑھے گی, وہ پیچھے پڑھے گی. تو اگر اکیلی عورت اور آگے مردوں کی صف لگی ہے, یا مان لو میاں بیوی بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, شوہر نماز پڑھا رہا ہے تو شوہر آگے کھڑا ہوگا, بیوی پیچھے کھڑی ہوگی. تو جب عورت سب کے پیچھے اکیلی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں ایکسیپشنل کیس ہے, تو مردوں میں بھی اگر مجبوری ہے, نماز جا رہی ہے, اگر کوئی آ رہا ہے, کوئی وضو کر رہا ہے تو ویٹ کر لو, آ کر کے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اگر نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ اکیلے بھی سب کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس مسئلے میں یہی صحیح صورتحال ہے انشاءاللہ. عید اور روزہ سعودی کے تاریخ کے مطابق ہندوستان میں بھی اسی دن عید منائے اور روزہ رکھے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, کچھ علماء کا ضرور یہ فتویٰ ہے کہ ہمیں سعودی کے حساب سے روزہ رکھنا چاہیے اور سعودی کے حساب سے عید منانی. کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے, مگر ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے اور ایک روزہ ہونا چاہیے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم جانتے کہ ہمارے یہاں جو چاند دکھتا ہے وہ سعودی کے چاند سے ایک دن بعد دکھتا ہے عام طور سے. تو اب جب یہ ڈیفرنس ہے اور ہماری عید اور سعودی کی عید ہر سال ڈیفرنٹ آ رہی ہے, تو انہی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جب تک اس پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہو جاتا تب تک اپنے علاقے کے حساب سے آپ روزہ رکھیے اور اپنے علاقے کے حساب سے آپ عید منائیے. اس میں کوئی نیا مسئلہ پیدا کر کے مسلمانوں پہ آپس میں انتشار پیدا مت کیجیے. بنگلور وغیرہ میں باقاعدہ میں نے دیکھا کہ جو ایک چاند والے لوگ ہیں جو سعودی کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں, وہ ایک دن پہلے اپنی عید مناتے ہیں اور ایک دن پہلے روزہ رکھتے ہیں. ان کی عیدگاہ بھی الگ ہے. تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے, ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے, ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک سوال ہے
کیا سوال ہے یہ؟ نماز میں رکوع ملنے سے کیا رکعت پوری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، نماز میں رکوع مل جانے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، لیکن زیادہ تر دلیلوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی، کیونکہ جس کو رکوع ملا ہے اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں ملی، امام کے ساتھ قیام بھی نہیں ملا، امام کے ساتھ قرات بھی نہیں ملی۔ تو زیادہ صحیح اور مضبوط بات یہی ہے کہ رکوع ملنے سے رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ مضبوط بات یہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پیدل حج پہ جانا ابھی کے زمانے میں کیا قابل قبول ہے؟ یہ سب چونچلا پن ہے بس۔ جب آج کے زمانے میں فلائٹ ہے، سفر کی سہولت موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنے سے منع کیا۔ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ مسجد میں اے سی لگا ہے اور پنکھا لگا ہے اور ہم جان بوجھ کر کے دھوپ میں نماز پڑھیں۔ نہیں صاحب، ہم تو گرمی برداشت کریں گے۔ روزے کی حالت میں ہم جان بوجھ کر کے دن بھر گرمی میں دھوپ میں رہیں گے تاکہ ہم کو روزہ زیادہ پتہ لگے۔ تو اپنی جان پر بلا وجہ مشقت ڈالنا، یہ جب ایک سہولت ہے فلائٹ کا سفر۔ ایک زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، 6 مہینہ لوگ جاتے تھے، اور اس میں کتنے لوگ حاجی لوگ راستے میں مر جاتے تھے، انتقال ہو جاتا تھا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، کلکتہ سے، دلی سے، ممبئی سے ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے جدہ۔ آپ 4 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے۔ تو جو کام 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے بلا وجہ آپ 3 مہینے میں کریں گے، یہ بالکل صحیح چیز نہیں۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلمان سے شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو ان کا طلاق ہو جائے گا؟ کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا صحیح ہی نہیں ہے، وہ غلط ہے، حرام ہے، باطل ہے، زنا ہے۔ وہ اسلام میں اس نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انویلڈ ہے وہ نکاح۔ اب اگر وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے تو اب ظاہر غیر مسلم سے شادی کیا ہے تو اسی کے مذہب کے حساب سے کیا ہوگا، تو اب انڈین قانون کے اعتبار سے عدالت وغیرہ سے وہ طلاق لے لے، لیکن اسلامی اعتبار سے اس کو طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اپنے گناہ پر پچھتاوا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرے اور پھر کسی مسلمان سے صحیح طریقے سے نکاح کرے۔ اس نکاح کو اسلام نے نکاح مانا ہی نہیں ہے، اس پہ طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کا شوہر پر کتنا حق ہے؟ بیوی کا شوہر پر بہت حق ہے۔ اب اس کو کتنا پرسنٹیج میں تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں، اسلام میں بیوی کا شوہر پر بھی حق ہے اور شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے۔ شوہر کا حق کیا ہے بیوی کے اوپر؟ بیوی اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، اس کو خوش رکھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اور شوہر کے اوپر کیا حق ہے بیوی کا؟ شوہر بیوی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، اس کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کے جذبات کا خیال رکھے۔ تو دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے، اسلام میں ایک طرفہ کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کی شام 7 بجے تو کیا عقیقہ کے لیے سنیچر کو شمار کریں گے یا اتوار سے اس کا شمار کیا جائے گا؟ دیکھیے، مغرب کے بعد دن ختم ہو گیا۔ اب مان لیجئے کہ شام کو 7 بجے بچہ پیدا ہوتا ہے سنیچر کو، اور مغرب کی اذان اگر اس علاقے میں 6 بجے ہو رہی ہے، تو پھر وہ سنیچر کا دن پہلا دن نہیں مانا جائے گا، اتوار کا دن پہلا دن مانا جائے گا۔ اور اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر کو اس کا عقیقہ کریں گے۔ وہ بچہ اتوار کا پیدا مانا جائے گا اور سنیچر والے دن اس کا عقیقہ کریں گے۔ کوئی دعا کی درخواست جمعہ کی نماز کے بعد کرے تو کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی دعا کی درخواست کرے تو خطیب اعلان کر دے مائک میں کہ بھائی فلاں بیمار ہے یا فلاں کو کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن باقاعدہ امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کریں بھائی فلاں بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اور سارے لوگ اس پر آمین بولیں، تو یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، امام اپیل کر دے، اب مقتدی لوگ اپنے اپنے حساب سے جب دعا کریں تو اس انسان کے لیے بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں اس کو، تو یہ صورتحال جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے، سارے سوالات ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اگر کوئی مسلم سماج کی لڑکی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ یہی ہوگا
کہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو آزاد کرانے کی کوشش کریں گے. اگر وہ لڑکی شرمندہ ہے, توبہ کر لیتی ہے,